اچھا جی، تو اس ویڈیو میں آپ کو اپنی ایم کیٹ کی سٹوری بتاؤں گی کہ میں نے کس جگہ سے تیاری کی تھی، کیسے کی تھی اور میرا ایڈمیشن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اپنی تیاری کیسے کرنی ہے اور کس جگہ سے کرنی ہے، اور اگر آپ کا اللہ نہ کرے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، اگر آپ کا بہت زیادہ شوق ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ایم بی بی ایس میں ہی ہو اور اگر وہاں پہ نہیں ہوتا تو آپ نے کس اپروچ کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ یہ ویڈیو کافی مزے کی ہونے والی ہے، تو اس کو آئس کریم انجوائے کرتے کرتے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اور اس کے لیے میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں ساری اپنی ایم کیٹ جرنی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یا میں نے نوٹ کیا کہ میں ٹھیک ہے بہت بولتی ہوں۔ سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے مارکس بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ بنے کہ یہ بچی جو ہمیں بتا رہی ہے وہ لائک ہے یا نہ لائک ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے میٹرک میں مارکس تھے 1100 میں سے 1066 اور ایف ایس سی میں تھے 1100 میں سے 1092۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آیا تو آپ ڈسکرپشن باکس میں جو ویڈیو ہے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہو، میں نے وہاں پہ اپنا رزلٹ کارڈ بھی دکھایا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو مارکس میرے اچھے تھے ماشاءاللہ۔ پنجاب کالج سے ہم نے ایف ایس سی کی تھی، مطلب میں نے اور میری بہن نے۔ اب ہمارے سیکنڈ ایئر کے پیپر ہونے والے تھے اور ایم کیٹ کی تیاری نا سیکنڈ ایئر کے پیپرز کے بعد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں کہا، مطلب پنجاب کالج والوں کے ساتھ جو ان کی اکیڈمی ہے نا، اس کا نام ہے اسٹیپس، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نا یہاں پہ رجسٹر کروا لو، ابھی سے کروا لو، تاکہ بعد میں اس کی جب فیس زیادہ ہوگی نا تو آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ پنجاب کالج کے بچوں کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے۔ تو ہم لوگ اتنا کنفیوز ہوئے کہ ہم ابھی سیکنڈ ایئر کے پیپروں کی تیاری کریں یا ہم ایم کیٹ کی کلاسز بھی شروع کر دیں۔ تو خیر سارے بچے کلاس کے کرا رہے تھے رجسٹریشن، تو ہم لوگ نے بھی کرا دی۔ تو ایف ایس سی کے پیپرز کے بعد ہم نے کلاسز جوائن کی۔ پہلی بات میں یہ کلیئر کر دوں کہ اسٹیپس کی پڑھائی بہت اچھی تھی۔ پنجاب کالج کے سارے ٹیچرز ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ٹیچرز وہاں کے واقعی بہت اچھے ہیں، اور ہمارا تو تھا بھی سپر سیکشن، تو اس کے ٹیچرز تو اور زیادہ اچھے تھے۔ تو اسٹیپس کی جو ٹائمنگ تھی نا وہ تھی صبح 8 سے دوپہر 3 بجے تک۔ صرف ایک جو مسئلہ آیا تھا نا مجھے، وہ یہ تھا کہ ان کی ٹائمنگ جو تھی وہ 8 سے 3 تھی۔ اب دیکھو 3 بجے اگر چھٹی ہو رہی ہے تو ہم لوگ گھر جائیں گے، وین سے جاتے تھے نا، تو 4 ساڑھے 4 ہو جاتے تھے، پھر گھر جا کے کھانا کھانا، ریسٹ کرنا، تھوڑا سا نمازیں پڑھنا، بیٹھنا، مطلب ایسے کرتے کرتے نا 6 بج جاتے تھے۔ اور صبح سے ہم لوگ جاگے ہوتے تھے تو اتنی نیند آ رہی ہوتی تھی 6 بجے کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ پڑھیں یا تھوڑا سا سو لیں۔ اور نا ہمیں روز ہر سبجیکٹ کے نا ہمیں ٹیسٹ ملتا تھا کہ ہم نے گھر جا کے اس کو سولو کرنا ہے۔ ایم سی کیو شیٹس ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو گھر جا کے سولو کرتے تھے ہم، اور اگلے دن کلاس میں ٹیچر ایک ایم سی کیو اچھی طرح ہمیں سمجھاتے تھے، اور جو باقی ٹائم بچتا تھا کلاس کا وہ اس میں نا اگلا لیکچر ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو تقریباً 3 مہینے ہم لوگ نے تیاری کی تھی، اور ہم 3 مہینے یقین کرو ہم کنفیوز ہی رہے کہ ہم جب 6 بجے گھر آ رہے ہیں تو ہم گھر آ کے جو آج سر نے ہمیں نیا پڑھایا ہم وہ پڑھیں، یا جو کل سر نے ٹیسٹ کروانا ہے ہم وہ پڑھیں۔ اور اوپر سے 6-7 سبجیکٹ تھے تو سارا کام بھی گھر آ کے نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہم چلو مان لیا کہ ہم 6 بجے پڑھنے بیٹھ بھی گئے تو 6 سے کتنا پڑھ سکتے تھے، 10 بجے تک، 11 بجے تک، کیونکہ ہم صبح سے اٹھے ہوتے تھے، صبح 7 بجے سے، صبح 7 سے رات 11 بجے تک ہماری بس ہو جاتی تھی۔ تو ہم سے روز تو سارے سبجیکٹس کور بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ سیلف اسٹڈی کا ٹائم اتنا کم مل رہا تھا اور ہم اتنے اسٹریس میں تھے کہ یار ہم سے مینیج نہیں ہو رہا، اوپر سے ٹائم گزری جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایچ ایس نے ایک اور چوس مار دی، انہوں نے کہا کہ سلیبس جو ہے وہ صرف پنجاب ٹیکسٹ بک والا نہیں ہے، فیڈرل بورڈ والا بھی آئے گا۔ یہ سارے ایم کیٹ کے اور جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا یہ سارے یو ایچ ایس ہینڈل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر جب ہمیں پتہ چلا کہ اب ہاں صرف ہمارا سلیبس نہیں ہے، اب تو نیا سلیبس بھی ہے، اور ہم نے کمپیئر کیا تھا جو ہماری بایو کی بک تھی نا اور جو فیڈرل بورڈ کی بک تھی بایو کی، اس میں اتنا ڈفرینس تھا۔ اگر ہماری بک میں ایک ٹاپک چھوٹا سا ہے تو وہاں پہ اتنا بڑا ہوتا تھا، اور اتنے ایم سی کیوز وہاں سے نئے نکلتے تھے۔ تو اس وجہ سے بچوں پہ اتنا پریشر آ گیا کہ اپنا پڑھیں یا فیڈرل بورڈ والا بھی پڑھیں، کیسے کریں، کب، کیوں، کیسے تیاری کریں ہم۔ خیر لیکن ٹیچرز نے اپنا 100% دیا، انہوں نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا، اپنی طرف سے انہوں نے فل 100% دیا، اور ہم نے بھی اپنی طرف سے اتنا ہی اچھا پڑھا جتنا ہم پڑھ سکتے تھے۔ اب 24 گھنٹوں میں ہم کتنا ہی پڑھ سکتے تھے۔ اور یو ایچ ایس والوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہر بچے کا ڈیفرنٹ سینٹر بنے گا، جیسے بورڈ میں نہیں ہوتا تھا، ہر بچے کا سینٹر بنے گا، اور ایگزام جو ہے وہ آن لائن ہوگا، مطلب آپ جاؤ گے فزیکل ہال میں جاؤ گے، لیکن آپ کو سب بچوں کو ایک ٹیب ملے گا، اس کے اوپر آپ کو ٹیسٹ آئے گا، اور جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ہر بچے کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ جیسے اگر ایک ہال میں 100 بچے ہیں تو ہر بچے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ پیچھے والے کا ٹیسٹ کیا ہے، آگے والے کا ٹیسٹ کیا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلا تو ہم نے سوچا کہ کمپٹیشن تو برابر کی چیزوں میں ہوتا ہے، مطلب اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ ایک چیز
کن بچوں کو آتی ہے. تو ہم ایک ہی چیز سب کو دیں گے نا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہم ہر بچے کو الگ الگ چیز دیں گے اور اکٹھا کمپٹیشن کرا کے کہہ دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک. مطلب اگر ٹیسٹ ہی سب کا الگ الگ ہے, ہر بچے کا اگر ٹیسٹ الگ ہے تو رزلٹ بھی الگ نکالو, اکٹھا کیوں کمپیئر کر رہے ہو. لیکن جو ایم کیٹ میں ہمارے ساتھ ہوا وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں. لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ اسٹیپس اکیڈمی کا جو ٹائم تھا وہ تھا 8 سے 3, اور اس کے کمپیریزن میں اگر ہم کپس اکیڈمی کا دیکھیں تو وہ تھا صبح 8 سے 12 یا 1 بجے تک. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کپس اکیڈمی کا کہ وہاں جو بچے جاتے ہیں ان کو ایک پراپر سیلف اسٹڈی کا ٹائم ملتا ہے. اگر وہ 1 بجے گھر آ رہے ہیں یا 2 بجے گھر آ رہے ہیں تو آ کے ریسٹ کریں, آرام سے پڑھیں گے تو صحیح نا. ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے رات تک. لیکن ہمیں لالے پڑے ہوتے تھے کہ رات ہو گئی ابھی ہم نے پڑھائی بھی شروع نہیں کی. مطلب ہماری روٹین اتنی گندی ہو چکی تھی 3 مہینے, تو ہمیں اپنا ہوش ہی نہیں تھا. اتنا زیادہ کام مینٹل پریشر کہ بھائی کھانے پینے کی بھی نہیں ہوش تھی. اب ہماری کلاس میں سے جن بچوں کا ایگزام پہلے تھا, جب ان کے پیپر ہو گئے, مطلب ایم کیٹ کا پیپر ہو گیا ان کا, تو انہوں نے آ کے گروپ میں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اور نا ہمیں روز نئی اسٹوریز پتہ چلتی تھی کہ آج فلاں بچے کا ٹیسٹ تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا, اس کا رزلٹ آ گیا وہ فیل ہو گیا. مطلب اتنے لائق بچوں کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ وہ فیل ہو گیا ہے. تو اتنی حیرانے کی بات تھی کہ اگر وہ فیل ہو سکتا ہے تو ہم تو گئے. مطلب اپنے آپ کو ہم اتنا وہ سمجھنے لگ گئے تھے نا کہ اگر فلاں بچہ فیل ہو گیا تو ہم تو گئے. جو باتیں بچوں نے بتائی تھیں نا وہ ایگزیکٹ بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ تھی کہ بچوں کو انٹرنیٹ ایشوز بہت آ رہے تھے, اور دوسری بات یہ کہ آؤٹ آف سلیبس اتنے زیادہ سوال تھے, اور آپشنز جو تھیں ایم سی کیوز کی وہی پوری نہیں تھیں, ٹھیک ہے. اگر اے بھی ہے, سی خالی ہے ہی نہیں کچھ لکھا ہوا, اور ڈی آپشن دی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور تھا کہ نا آپشنز اتنی عجیب تھی, جیسے اگر سوال میں لکھا ہوا نا کہ نیچے ڈائیگرام دیا اسے دیکھ کے جواب دو, تو نیچے ڈائیگرام ہی نہیں ہوتی تھی, سوچو. اور جو ٹیسٹ تھا وہ ٹیبس پہ تھا نا, تو بیچ میں چلتے چلتے ٹیب اچانک بند ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا باتیں. پھر ہم سوچتے تھے کہ پاکستان اتنا ایڈوانس تو نہیں ہے کہ یہ آن لائن ایگزام کنڈکٹ کروائے اور کوئی ایشو بھی نہ آئے. خیر یہ ساری باتیں سن کر اتنا اسٹریس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اب ہمارا ٹیسٹ جیسے مطلب جو دن تھا وہ پاس آ رہا تھا نا, اتنا اسٹریس اور ٹینشن ہوتی تھی کہ یار اگر وہ بچے فیل ہو رہے ہیں تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ آئے گا. تو نا پھر ہم نے ایک پوائنٹ پہ سوچنا شروع کر دیا, مطلب اپنے آپ کو تسلی دینا شروع کر دی کہ جو بچے ہیں نا, جو ہمیں اسٹوریز پتہ چل رہی ہیں یہ جھوٹ ہیں, ایویں بچے جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی تیاری نہیں ہوگی اس لیے وہ لوگ فیل ہو گئے ہیں, ہماری تو تیاری ہے, ہم فیل نہیں ہوں گے. اچھا تو اب میرا پیپر کا دن آ گیا, ٹھیک ہے. مجھے نا ایم کیٹ کی تیاری کے دوران کرونا بھی ہوا تھا. 2020 یا 2021 کی بات بتا رہی ہوں. تو نا مجھے تیاری کے دوران کرونا ہوا. میں نے اور میری بہن نے اکٹھے ایم کیٹ دینا تھا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس کو کرونا ہوا, تو ہماری سیم کلاس تھی نا, تو اب وہ آرام سے چھٹی کری تھی اور میں جاتی تھی تو اس کو مطلب اتنا حرج نہیں ہوا. مطلب میں سارا کام لے آتی تھی تو وہ آرام سے اپنا سلیبس گھر بیٹھ کے کور کر رہی تھی. 1 ہفتہ تقریباً اس نے چھٹی کی. تو ایک دن اچانک مجھے کسی چیز کی اسمیل نہیں آ رہی تھی, نہ ٹیسٹ آ رہا تھا, کھانسی بخار. تو نہ سمجھ آ گیا کہ نہ مجھے بھی کرونا ہی ہے. تو اب ایم کیٹ کی تیاری کے دوران چھٹیاں کرنا تو میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ پہلی دوسری بہن کر رہی تھی چھٹیاں, تو اگر میں بھی کر لیتی تو کام کون لاتا. تو میں نے نا 2 ماسک لگائے اور میں جاتی تھی روز, اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کرونا ہے. اور آج تک میری کسی دوست کو نہیں پتا کہ مجھے ایم کیٹ کے دوران کرونا ہوا تھا. تو اگر ویسے کلاس میں بات پھیل جاتی نا کہ مجھے کرونا ہے تو مجھے انہوں نے خود ہی چھٹیاں دے دینی تھی, تو میرا اتنا زیادہ حرج ہونا تھا. خیر میں نے ویسے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھی تھی بچوں کے ساتھ, میں پیچھے آ کے بیٹھ جاتی تھی. تو اب دن ہے ایم کیٹ کا, ٹھیک ہے. اب کرونا تو ہم لوگوں کا ٹھیک ہو گیا, لیکن ابھی کھانسی جو ہے وہ ابھی تک تھی. ہم سارے سینٹر میں جا کے بیٹھے, اپنی اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھے. تو سب سے پہلے نا انہوں نے ہم سب کو ٹیبس دیے. تو میں نے ٹیب کی چارجنگ دیکھی تو صرف 10%. میں تو ڈر گئی, میں نے کہا 10% یہ تو ابھی بند ہو جائے گا. تو میں نے نا 5 منٹ سوچنے کے بعد کہ میں کس کو کیا بتاؤں, میں نے نا انویجیلیٹر کو بلایا اور کہا کہ نا اس کی چارجنگ نہیں ہے. تو نا انہوں نے مجھے پاور بینک دیا. خیر ٹیسٹ سٹارٹ ہوا. ٹیب کی اسکرین پہ نا ایک وقت میں ایک ایم سی کیو آ رہا تھا, اور اگر آپ کو وہ نہیں آتا ہے تو آپ آگے بھی اسکرول بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. آپ آگے بھی جا سکتے ہو. ایک ایم سی کیو نہیں آ رہا تو چھوڑ دو اور آگے چلے جاؤ, ٹھیک ہے. اور میں اس بات کو ذرا بھی ایگزیجریٹ نہیں کروں گی, 200 ایم سی کیوز تھے. تو اس میں سے جو میرا پیپر تھا نا, جو مجھے ملا, مجھے باقی بچوں کے پیپرز کا نہیں پتہ, میرے تقریباً آدھے سے زیادہ پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا. اور جب میں کہہ رہی ہوں کہ آؤٹ آف سلیبس تھا تو وہ واقعی ہی آؤٹ آف سلیبس تھا. میرے پیپر کا ہر ایم سی کیو ہی تقریباً عجیب تھا. کوئی سوال تو ایسے تھے کہ لکھا ہوا تھا کہ ڈائیگرام دیکھو, اور ڈائیگرام تھی ہی نہیں. میں نے آگے پیچھے کر کے ٹیب کو دیکھا, ڈائیگرام کہاں ہے بھائی, تو تھی ہی نہیں.
اور کچھ آپشنز خالی تھی اور سوال کچھ اور ہے، آپشنز کچھ اور ہیں۔ مجھے پیپر کے دوران اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ کیا فائدہ ہمارے پچھلے 3-4 مہینے پڑھنے کا، بس یہی ہونا تھا۔ اوپر سے میری کھانسی سٹارٹ ہو گئی بیٹھتے ہی سیٹ پہ، ٹھیک ہے، اور رکے ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے 2-3 بوتلیں پانی کی پی لیں لیکن کھانسی رکے ہی نہ۔ اور انویجیلیٹرز بار بار آ کے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے، کرونا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں کرونا نہیں ہے، تو تب واقعی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن کھانسی تھی۔ تو انہوں نے مجھے آ کے ٹافی بھی دی کہ اس کی کھانسی رکے۔ پورا ہال خاموش اور میری کھانسی پہ کھانسی، کھانسی پہ کھانسی۔ عجیب ہی دن تھا وہ قسم سے۔ اور اتنے زیادہ MCQs ہے جس پہ میں نے صرف اللہ کا نام پڑھ کے نشان لگایا ہے۔ کبھی پہلا کلمہ پڑھ کے جہاں پہ آتا ہے اسے لگا دیتی تھی، کبھی کچھ پڑھ کے آپشن کو سرکل کر رہی تھی اور بس دیکھ رہی تھی کہ ٹائم کب ختم ہو۔ اور پیپر کرتے ہوئے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ MCAT کا پیپر جب آپ دیتے ہو نا تو اس کے 1-2 گھنٹے بعد ہی رزلٹ آ جاتا ہے۔ پیپر کرتے ہوئے نا مجھے 1% بھی دکھ نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے کیوں نہیں آ رہے سوال، کیوں نہیں آ رہے جواب، کیونکہ دکھ تو تب ہونا جب پیپر اس میں سے آیا ہو جو ہم نے پڑھا اور مجھے پھر بھی نہ آ رہا ہو، لیکن وہ تھا ہی کچھ اور، تو اس میں دکھ منانے والی کیا بات تھی؟ میرا قصور ہے اس میں کوئی؟ جب پیپر کے بعد ہمیں پاپا لینے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ پیپر کیسا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی فیلڈ چینج کرنی ہے، میں نے MBBS میں نہیں جانا، میں نے کسی میڈیکل فیلڈ میں نہیں جانا، میں نے کمپیوٹر والی سائڈ میں جانا ہے۔ میں نے راستے میں کہہ دیا پاپا کو، ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا۔ تو جب ہم لوگ گھر آئے تو جب رزلٹ آیا تو میرے 200 میں سے کتنے مارکس تھے؟ 139، اور میری بہن کے مارکس تھے 154۔ 137 والا فیل ہوتا ہے، میں 2 نمبر سے بچ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے پیرنٹس نے بھی سٹوری سنی ہوئی تھی بچوں کی، جو بچے آگے بتاتے تھے، اور ہم نے جو ان کو بتایا انہوں نے وہ بھی یقین کیا، تو انہوں نے ہمیں ذرا بھی مطلب پریشرائز نہیں کیا یا ہمیں ذرا بھی ڈانٹا نہیں کہ کیوں نہیں اچھا آیا رزلٹ، کرائے لوگوں نے، سب کو پتا تھا کہ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے بچوں نے کیسے محنت کی ہے۔ ایک ڈرامہ کیا کہ ری چیکنگ ہوگی پیپرز کی، اور انہوں نے لٹرلی سب کو 20-20 10-10 رینڈم نمبر بڑھا کے دے دیے۔ میرے 139 سے انہوں نے کر کے 154 کر دیے، احسان کیا، اور جو میری بہن تھی اس کے 154 سے بڑھا کے 176 کر دیے، تو اس پہ بھی احسان کیا۔ اور میری کلاس کے اتنی لائک بچیاں تھیں وہ فیل تھیں اور ان کو پاس کر دیا، ٹھیک ہے، اور کچھ بچوں کو نا پاس سے فیل بھی کیا تاکہ سب کو شک نہ ہو کہ سب کو ہی پاس کر دیا ہے۔ خیر پتہ تو تھا کہ انہوں نے ری چیکنگ میں بھی یہی کرنا ہے، اب کروڑ پیپر جو انہوں نے بنائے ہیں وہ چیک تھوڑی کریں گے یہ لوگ۔ یہ ٹوٹلی لک بیسڈ ایگزام تھا، مطلب ایک تکا ہوتا ہے نا کہ کسی کا لگ گیا کسی کا نہیں لگا، سیم ایسا ہی تھا یہ۔ سوچو کسی کو پورا کا پورا آؤٹ آف سلیبس پیپر، کسی کا آدھا پیپر آؤٹ آف سلیبس، اور کسی کا سین پیپر، ٹھیک ہے، سین مطلب جو سلیبس انہوں نے پڑھا اس میں سے۔ تو اب جن کا ہو گیا یا جن کے اچھے مارکس تھے ان کو اچھا پیپر ملا ہوگا، جن کا نہیں آیا تو ان کو نہیں اچھا ملا، یا واٹ ایور جو بھی مسئلہ تھا۔ تو اب ایسے تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوتا کرائٹیریا کسی کمپٹیشن کرنے کا کہ ہر بچے کو ہی الگ چیز دے دو، اور لیکن ایویلویٹ سب کو سیم طریقے سے کرو، یہ کیا چس ہے۔ اب رزلٹ تو آ گیا، ٹھیک ہے، مجھے اتنے لوگوں نے اور ٹیچرز نے کہا کہ آپ لائک ہو، آپ کو MCAT کرنا چاہیے، دوبارہ آپ ریپیٹ کر لو، آپ لائک بچی ہو تو آپ MBBS میں ہی جاؤ۔ میں اتنا کنفیوز ہوئی کہ میں کیا کروں، کیونکہ ریپیٹ تو میں نے کرنا نہیں تھا، میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں نے ریپیٹ نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ میری غلطی ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں ریپیٹ، اور کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال بالکل انصاف والا کام ہوگا، اور کیا پتہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ کچھ برا ہو جاتا، تو میں اپنا کیوں سال ویسٹ کرتی۔ جب میں نے کہا نا کہ میں نے کمپیوٹر میں جانا ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی کسی فیلڈ میں جانا ہے، تو تب مجھے صرف یہ پتہ تھا کہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر آن کر کے ہم YouTube کیسے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا، کیونکہ کیا بس کمپیوٹر ہم نے گیمز کے لیے یوز کیا تھا یا YouTube کے لیے بس۔ ویسے اسکول میں ہم نے 6, 7, 8 کلاس میں کمپیوٹر تو پڑھی تھی، لیکن مجھے اس سے نفرت تھی، اللہ اللہ کر کے تو ہم نے جان چھڑائی تھی، لیکن اب سوچا کہ آگے سارا زمانہ جو ہے وہ کمپیوٹر کا ہے تو اس حساب سے چلنا چاہیے، تو ہم نے ایڈمیشن بھیجا پنجاب یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ ماشاءاللہ میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ MCAT میں نا میری ٹوٹل پرسنٹیج FSC میٹرک اور MCAT کے گھٹیا مارکس ملا کے نا تو میری پرسنٹیج بنی تھی 89%، تو میرٹ جو تھا وہ 90 پہ کلوز ہو گیا تھا، تو 89 میں تو کہتی ہوں شکر ہے میرا آیا ہی نہیں MBBS میں نام۔ اور جب پنجاب یونیورسٹی میں ہوا تو اس کا کمپیوٹر سائنس کا جو میرٹ تھا نا وہ تھا 97 یا 98%، ٹھیک ہے، تو میری 98% تھے، تو میرا ایڈمیشن آرام سے ہو گیا۔ اس سے میں نے یہی سیکھا تھا کہ محنت ضائع نہیں ہوتی، لیکن انسان ہے نا، انسان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں نا بس وہی ہو۔ اب ہماری سوچ لمیٹیڈ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پلان بنایا ہوتا ہے نا ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔
اس مومنٹ میں، اس وقت میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اتنی محنت کی تھی ضائع ہو گئی بلا بلا، لیکن نہیں، قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان کی کوشش دیکھی جائے گی اور اسے اس کا پورا پورا صلہ ملے گا۔ آلموسٹ سب کے پیرنٹس کو ہوتا ہے نا کہ اگر بیٹی ہے تو وہ تو ڈاکٹر ہی بنے گی، اور جو بیٹا ہے وہ تو MBBS ہی انجینئرنگ ہی کرے گا۔ بچپن سے نا ہم نے بھی یہ سنا تھا کہ ہم لوگ ڈاکٹر بنیں گے، مطلب کبھی پیرنٹس نے فورس نہیں کیا کہ نہیں یہی بننا ہے، لیکن سن کے لگتا ہے نا کہ ہاں میں نے تو یہی بننا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے آرام سے MCAT کیا اور ہم نے FSC میں بایو رکھی۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اگر تو میں نے MCAT دے رہی ہوں نا تو میں اس میں پوری محنت کروں گی اپنی، اور اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہوا تو میں سوچ لوں گی کچھ اور۔ پیرنٹس نے بھی کبھی ہم پہ زور نہیں ڈالا کہ نہیں جو ہم نے کہا ہے بس وہی بننا ہے۔ اصل میں ہماری مرضی بھی تھی کہ ہم ڈاکٹر بنیں اور پیرنٹس کی بھی تھی۔ تو خیر جب رزلٹ آیا تو میں نے جب کہا کہ میں نے فیلڈ چینج کرنی ہے تو فادر نے ذرا بھی کچھ نہیں کہا کہ نہیں آپ رپیٹ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کمپیوٹر میں جانا ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کا وہاں کرا دیں گے۔ میں کچھ بچوں کو جانتی ہوں جن کا نہیں ہوا، انہوں نے ایک دو سال رپیٹ کیا، ان کی فیملی مطلب سپورٹیو ہی نہیں تھی اس معاملے میں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ آگے جو دور ہے وہ کس کا ہے، یا MBBS کے صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو سارے ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلائیں گے، اور بھی بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ MBBS اور کمپیوٹر سائنس CS، ٹھیک ہے، اس کے میں نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز جب میں نے پیج پہ لکھے، میں نا بہت زیادہ کنفیوز تھی کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی۔ میں نے نا پیج پہ لکھا، میں نے ایک سائڈ پہ لکھا MBBS، ایک سائڈ پہ لکھا CS، اور میں نے پہلے MBBS کی چیزیں لکھی۔ ایک طرف MBBS جو ہے وہ سوچو 5 سال کی ڈگری ہے، اور بعد میں 1 سال ہاؤس جاب میں آپ کو 50-60 ہزار ملتا ہے، وہ بھی آپ کو پورے ہفتے ڈیوٹیز کرنے کے بعد، اور وہ بھی ٹائم سے بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اتنے لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ ٹائم سے نہیں ملتی چیزیں، مطلب سیلری جو ہے وہ ٹائم سے نہیں ملتی۔ سوچو آپ 6 سال لگا رہے ہو ایک جگہ میں، اور آپ کو پھر بھی وہ 50-60 سے شروع کر رہے ہیں، تو کیا اتنے لاکھوں آپ لگا بھی تو رہے ہو۔ خیر ان 6 سالوں کے بعد آپ کو ایک کامن MBBS والا ڈاکٹر سمجھا جائے گا۔ اچھا کمانے کے لیے تو آپ کو باہر جانا پڑے گا، اور باہر جانے کے جو ٹیسٹ ہیں وہی لاکھوں میں MBBS کے، جو عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور اگر باہر چلے بھی گئے تو وہاں بھی 3-4 سال جا کے پہلے آپ اسپیشلائزیشن کرو، پڑھائی کرو، پھر جا کے آپ کمانا شروع کرو۔ مطلب MBBS میں تقریباً 9-10 سال آپ کو صرف پڑھائی اور آپ کو رگڑا لگے گا بس۔ اگر میں اپنا بتاؤں نا تو مجھے اتنے لمبے چکروں میں پڑھنا ہی نہیں تھا۔ بھی میں 10-12 سال پڑھائی کروں اور بعد میں جا کے پتہ نہیں شادی کے بعد بندہ کرے بھی، مطلب جاب کرے بھی یا نہ کرے، اتنی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد، شادی کے بعد تو بندہ کیا ہی کنٹینیو کرتا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ MBBS نہ کرو، ڈاکٹر نہ بنو، کافی لوگ ہیں جو کرتے ہیں، میں اپنا بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ میں جب CS کمپیوٹر سائنس کا لکھا تو وہ تھا 4 سال کی ڈگری، اور اگر آپ کوئی ساتھ ایک سکل سیکھ لو کمپیوٹر کی تو بس آپ آرام سے آپ کو جاب مل جائے گی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ آپ گھر سے بھی کام کر سکتے ہو۔ مجھے نا باہر جا کے کام کرنا ذرا پسند نہیں ہے، تو میں نے اس لیے CS رکھا کہ میں اس میں ریموٹ جاب بھی کر سکتی ہوں، مطلب گھر سے آن لائن کام۔ میں نے سوچا کہ یہ تو صرف 4 سال ہیں، اس کے بعد میں سکون سے، ٹھیک ہے، ٹائم سے شادی کرا کے تو میں مطلب آرام سے، مجھے جاب کرنی بھی ہے، میری مرضی ہوگی، جاب کرنی بھی ہے تو میں گھر سے بیٹھ کے کروں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی میں نے باہر جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے کام کروں گی، مرضی کے آرز۔ ویسے بھی 4 سال گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں لگتا، اور اب میری ڈگری ختم ہونے والی ہے اس جون میں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جاب۔ میں نے سوچا ہوا ہے کہ کچھ مہینے جاب کروں گی اور اس کے بعد آن لائن کام۔ تو یہ تھی میری سٹوری، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا MCAT کے بارے میں، FSC کے بارے میں، میٹرک کے بارے میں، بورڈ کے بارے میں، کچھ بھی، تو آپ لوگ مجھ سے شرمائے بغیر، ٹھیک ہے، کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ اور اس ویڈیو کا یہ بھی مقصد تھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جو پلان بنایا ہے وہی ہو، اور اگر وہ پلان نہ ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مطلب اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اتنے نیوز ہم سنتے ہیں کہ فلاں بچے نے خودکشی کر لی، اس کا اچھے مارکس نہیں ہے، کیوں؟ مطلب اس میں پیرنٹس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ بچے تبھی ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں جب پیچھے پیرنٹس سپورٹیو نہ ہو، ان کو پتہ ہو گیا اگر ہم نے گھر جا کے بتایا تو ہمارے ساتھ جو ہوگا اس سے پہلے ہم خود ہی اپنے ساتھ کچھ کر لیتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ان پہ کوئی چیز مسلط نہ کریں، ان کو اپنے شوق کے مطابق کرنے دیں۔ اب شوق ایسا نہیں کہ کسی کو سنگر بننے کا شوق ہے تو وہ سنگر بن جائے، مطلب ایسی چیزیں ٹھیک ہیں، صحیح لگتی ہیں ہابی کے لحاظ سے، لیکن پروفیشن ایسا نہیں ٹھیک۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ ایک سالڈ ڈگری میں جاؤ، اور ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ آگے جو ہے سارا دور کمپیوٹر کا ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھو۔ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ڈگری بھی نہیں لی ہوئی لیکن کمپیوٹر کی کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ کے وہ آرام سے آن لائن پیسے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور جب میں نے کمپیوٹر سائنس سٹارٹ کیا نا یونیورسٹی میں تو مجھے اتنی مشکل ہوئی سٹارٹنگ میں، کیونکہ ایف ایس سی میں تو میں نے بایو پڑھی تھی، میں نے میتھ تو پڑھا ہی نہیں تھا، تو ہمارا میتھ بھی تھا اس میں شروع میں اتنی مشکل ہوئی اور میں پچھتاتی تھی کہ میں نے کیوں رکھی بایو، میں شروع سے ہی بھلا کمپیوٹر کا سوچ لیتی، تو خیر اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا، تو میں نے ساتھ ساتھ کافی محنت کرنی پڑی، میتھ بھی سیکھنا پڑا، تو بس گزر گیا ٹائم، سے ہی گزر گیا۔ اور ایم کیٹ کے بعد ہمیں 3-4 مہینے فری ملے تھے، تو اس میں ہم کنفیوز تھے کہ ہم نے کرنا کیا، آگے ریپیٹ کرنا ہے کہ سی ایس کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو وہ بھی میں نے ضائع کر دیے۔ تو مجھے بعد میں یہ بھی ہوا تھوڑا سا کہ میں ان 3 مہینوں میں کچھ کمپیوٹر کا بیسک پڑھ لیتی، مجھے اور فائدہ ہوتا۔ اور یہ سٹوری بتانے کا یہ بھی مقصد ہے کہ بچوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح آگے سوچنا ہے اپنی فیلڈ کا، اور اگر ایم کیٹ کلیئر نہیں ہوتا تو ان کو رونے پٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیرنٹس کو سمجھاؤ کہ صرف ایم بی بی ایس نہیں ہے دنیا میں، اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ فیلڈز ہیں، لیکن کوئی بھی فیلڈ سلیکٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی بی ایس انگلش سلیکٹ کرتا ہے نا، تو وہ یہ بھی دیکھے کہ صرف بی ایس 4 سال کا بی ایس کرنے کے بعد اس کو جاب نہیں ملے گی، کیونکہ ایسی فیلڈز میں بہت زیادہ سیچوریشن ہوتی ہے، اور کافی زیادہ لوگ ہوں گے باقی جنہوں نے ایم فل کیا ہوا انگلش میں، پی ایچ ڈی کی ہوگی، تو صرف بی ایس والوں کو جاب نہیں ملے گی، تو اس لیے آپ کو اس میں ایم فل بھی کرنا پڑے گا، اور ایم فل کے بعد بھی جاب اگر آپ کو ملے گی تو کسی اسکول میں ملے گی، وہ بھی 40,000 یا 50,000 بس، یا اس سے بھی کم، ٹھیک ہے 30-40، اور پھر آپ کو پی ایچ ڈی بھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور ایسی فیلڈس میں نا کافی آگے جانا پڑتا ہے، اور صرف ٹیچنگ کی آپشن ہی رہ جاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ زمانے کے لحاظ سے چلو اور آئی ٹی کی طرف آؤ، اپنا انٹرسٹ پیدا کرو کسی نہ کسی فیلڈ میں، کچھ نہ کوئی اسکل سیکھو اور اپنی زندگی صحیح کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ بی ایس اگر آپ آئی ٹی میں صرف بی ایس کرو گے نا، تو اس کے بعد آپ آرام سے کوئی نہ کوئی ساتھ ساتھ اسکلس کوئی سیکھ کے نا، تو آرام سے کوئی نہ کوئی آن لائن یا بعد میں آپ آرام سے جاب کر سکتے ہو۔ خیر بس یہی تھی باتیں، تو اب اللہ حافظ۔